السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، ہم یہ سلسلہ علامہ اقبال شعر و شاعری کے پیمانوں پر آپ کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں ابھی بات کی تھی کہ علامہ اقبال نے مختلف عنوانات سے مختلف دنیا بھر کے لوگوں سے مکالمے کیے ہیں اور اپنی شاعری میں گفتگو اور سوال و جواب کے انداز میں اپنے افکار اور اپنی بات کو سامنے رکھا ہے۔ بانگ درا کی ہی ایک اور نظم علم و عشق بھی اسی مکالمے کی ایک صورت ہے، جس میں علم اور عشق انسانی زبان میں ایک دوسرے کے بارے میں رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور علامہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ چنانچہ نظم آپ کے سامنے حاضر ہے کہ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن، بندے تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن، عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب۔ اس کے الفاظ و معنی بھی لے کے ہم حاضر ہوں گے۔ دوسرا بند ہے کہ عشق کی گرمی سے ہے مار کے کائنات، علم مقام صفات عشق تماشائے ذات، عشق سکون و ثبات عشق حیات و ممات، علم ہے پیدا سوال عشق ہے پنہا جواب۔ اور یہ دیکھیے اس کا تیسرا بند ہے کہ عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگیں، عشق مکان و مکیں عشق زمان و زمیں، عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب۔ چوتھا بند اور آخری بند ہے کہ شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام، سورش طوفاں حلال لذت ساحل حرام، عشق پہ بجلی حلال عشق پہ حاصل حرام، علم ہے ابن الکتاب عشق ہے ام الکتاب۔ اب ہم اس کے الفاظ و معنی کو دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے بند میں علم کہہ رہا ہے کہ عشق دیوانہ پن ہے، علم عشق کو دیوانہ پن کہہ رہا، عشق علم کو صرف اندازہ اور گمان یعنی تخمین و ظن بتا رہا ہے، عشق علم والے کو کتابی کیڑا کرمے کتابی بننے سے منع کرتا ہے، عشق سراپا حاضری اور ظہور ہے۔ حاضری کا مطلب ہے موجودگی، شرکت، اور ظہور کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، کسی چیز کا منظر عام پر آ جانا۔ علم سراپا پردہ اور اوجل اور حجاب ہے۔ دوسرے بند میں کہہ رہے ہیں کہ عشق کی گرمی پوری کائنات کی حرکت اور رونق کا باعث ہے۔ علم کہہ رہا ہے کہ صرف صفات ظاہری اور خصوصیات کے یعنی ظاہری خصوصیات کے مقام تک ہی پہنچ پاتا ہے۔ عشق ذات حق تعالیٰ کے مشاہدے کا نام ہے، اس سکون اور ثبات زندگی اور موت سب کچھ ہے۔ علم سوالات کو جنم دیتا ہے، عشق ان سوالات کا پوشیدہ جواب ہے۔ تیسرا بند کہہ رہا ہے کہ عشق کے معجزات میں بادشاہت، فقر اور مذہب اور دین کی بنیاد شامل ہے۔ علم کے معمولی غلاموں میں تاج و تخت کے مالک بھی ہوتے ہیں اور بن جاتے ہیں۔ عشق جگہ یعنی مکان، مکین یعنی رہنے والا، زمان یعنی وقت، اور زمین سب کچھ ہے۔ یعنی زبان کا مطلب ہوتا ہے مدت، عرصہ یا
وقت یا دور کے حساب سے ماضی اور حال اور مستقبل سب ملا کے زمان کہا جا سکتا ہے۔ عشق مکمل یقین ہے، اور یہ یقین کامیابی یعنی فتح باب کی کنجی ہے۔ چوتھے اور آخری بند میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی شریعت اور محبت کی دنیا میں منزل پر پہنچ کر آرام کرنا اور عشرت منزل حاصل کرنا حرام ہے۔ طوفان کی سرگرمی اور سورج سے طوفان تو حلال ہے، ساحل پر رکنے کا مزہ اور لذت حاصل کرنا حرام ہے۔ اس پر بجلی کا گرنا اور اس میں فنا ہو جانا تو حلال ہے، لیکن اس کا کوئی حاصل یا بدلہ مانگنا حرام ہے۔ علم صرف کتاب کا بیٹا ہے، ابن الکتاب ہے، یعنی کتاب سے حاصل شدہ ہے اور ایک پارشل چیز ہے۔ عشق کتاب کی ماں ہے، یعنی ام الکتاب، یعنی ہر علم اور ہر حقیقت کی اصل عشق میں ہے۔ حضرات علامہ اقبال کی عشق، علم و عشق نام کی یہ نظم ایک فلاسفیکل اور اسپریچول پویم ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ اسے سائنٹیفک انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں، تو حالانکہ صرف سائنس کی زبان میں مکمل طور پر تو بیان کرنا ایک فلسفیانہ اور روحانی بات کو مشکل ہے، کیونکہ یہ ایمان، باطنی تجربے، گہری حقیقتوں کی بات کرتی ہے۔ پھر بھی ہم سائنس اور نفسیات کی آسان زبان سے اس کی چند بنیادی خیالات کو سمجھ سکتے ہیں، جس کی ہم کوشش کریں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ مرکزی خیال اس کا کیا ہے کہ نالج، ریزن، آبزرویشن اینڈ سائنٹیفک تھنکنگ، یہ علم اس کو کہتے ہیں۔ عشق مینس لو، فیتھ، انر ویژن، courage and deep certainty. Iqbal shows that knowledge is important, but it needs love to give it direction and life. یعنی عشق سے مراد محبت ہے، ایمان ہے، باطنی بصیرت ہے، ہمت ہے، گہرا یقین ہے۔ علم اہم ہے اقبال کے نظر میں، لیکن اسے سمت اور زندگی دینے کے لیے عشق کی ضرورت ہے۔ تخمین و ظن، اندازہ اور گمان کی بات ہے، یعنی علم اکثر ایک خیال یا اندازے سے شروع ہوتا ہے۔ سائنس میں ایک مفروضہ جسے ہائپوتھیسس کہتے ہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ سائنسداں اسے دلیل، مشاہدے اور ثبوت سے پرکھتے ہیں۔ نیا ثبوت آ جائے تو جواب بدل بھی سکتا ہے۔ اسی طرح سے علم جو ہے اس کو فرما رہے ہیں کہ علم پردہ ہے، سراپا حجاب ہے۔ سائنس اس چیز کا مطالعہ کرتی ہے جسے دیکھا جا سکے، ناپا جا سکے، آزمایا جا سکے۔ یہ حقیقت کی ظاہری نشانیاں بیان تو کر سکتی ہے، مگر پوشیدہ جوہر تک ہمیشہ نہیں پہنچتی۔ اس معنی میں علم کبھی کبھی خود پردہ بن جاتا ہے حقیقت کو سمجھنے میں۔ پھر کہتے ہیں کہ علم مقام صفات، یعنی علم صفات کو دیکھتا ہے۔ علم عموماً چیزوں کی صفات کو دیکھتا ہے، کوالٹیز آف دا تھنگ اینڈ دیئر شیپ، فنکشن، پراپرٹیز اینڈ بیہیویئر، اور اس کی درجہ بندی کرتا ہے، اس کو کلاسیفائی کرتا ہے اور پھر اسے ایکسپلین کرتا ہے۔ لیکن it may not fully know their inner reality. علم سے پیدا علم سوالات پیدا کرتا ہے، ہر جواب ایک نیا سوال پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سیکھنے کا عمل بڑھتا رہتا ہے۔ سائنس سوال، تجربہ، نتیجہ اور پھر نئے سوال کے ذریعے آگے بڑھتی ہے۔ سائنٹیفک ریزننگ مووز ٹوارڈ فارورڈ تھرو کوشچن، ٹیسٹ، ریزلٹس and new questions again. عشق بطور باطنی بصیرت کے، اقبال کے نزدیک عشق جاننے کا ایک گہرا، اب یہاں سے بات عشق کی ہو رہی ہے، ابھی تک تم بات ہو رہی تھی علم کیا ہے، اب اس کے مقابلے میں فرما رہے ہیں کہ عشق ایک باطنی محبت، باطنی بصیرت ہے، انر انسائٹ۔ اقبال کے نزدیک
عشق جاننے کا ایک گہرا راستہ ہے، یہ صرف جذبات کا نام نہیں ہے، یہ محبت، ایمان، مقصد اور باطنی نظر کا نام ہے۔ یہ عقل، دل اور روح کو ایک سمت میں جمع کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اٹ جوائن دا مائنڈ، ہارٹ اینڈ دا سول ان ون ڈائریکشن۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ عشق سراپا حضور، یعنی عشق جو ہے وہ مکمل حاضری ہے۔ لو از فل پریزنس، لو برنگس فل اٹینشن اینڈ پریزنس۔ اے پرسن بیکم ڈیپلی فوکسڈ اینڈ absorbed in simple psychology. دس از عشق کے سراپا حضور ہونے کا مقصد یہ ہے کہ عشق انسان کو مکمل توجہ اور حاضری دیتا ہے، انسان کی گہری یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ انسان نفسیاتی زبان میں، یعنی انسان کو اگر نفسیاتی زبان میں سمجھا جائے اس بات کو، تو یہ ذہنی حضوری یا بہاؤ کی ایک کیفیت کے قریب ہے۔ دس از کلوز ٹو مائنڈ فلنس اور اے اسٹیٹ آف فلو اور فل پریزنس۔ اب کہتے ہیں کہ عشق تماشائے ذات ہے، اس ذات کو دیکھتا ہے، یعنی لو سیز دا سیلف، اپنی ذات کی طرف توجہ کرتا ہے عشق۔ عشق صرف ظاہری صفات کو نہیں دیکھتا، یہ ذات اور چیزوں کے پیچھے موجود گہرے معنی کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ فرد کو ایک بڑی حقیقت سے جوڑتا ہے، یعنی اٹ کنیکٹ دا انڈیویجول ود اے لارجر ریالٹی۔ عشق سکون و ثبات ہے، عشق سکون اور مضبوطی دیتا ہے۔ سچا عشق انسان کے اندر سکون اور مضبوطی پیدا کرتا ہے، یہ انسان کو مشکل اور پریشان حالات میں بھی ثابت قدر رہنے میں مدد دیتا۔ ایون وین دا آؤٹ سائڈ ورلڈ از ڈیفیکلٹ اینڈ کنفیوزنگ، دا مین فائنڈ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ود عشق لو۔ عشق سراپا یقین ہے، یعنی عشق یقین پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر گہرا ایمان اور مقصد ہو تو وہ ہمت، صبر اور اعتماد کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد میں عشق کی گرمی، عشق کی حرارت دنیا کو حرکت دیتی، یعنی دا ہیٹ اینڈ آف لو مینس اسٹرانگ موٹیویشن اینڈ پیشن۔ It gives energy for sacrifice, struggle, creativity, service and great action۔ بڑے عمل کے لیے جو توانائی چاہیے ہوتی ہے وہ اس کی گرمی سے حاصل ہوتی ہے۔ عشق ہے ام الکتاب، عشق بنیادی اصل ہے۔ Love is the root principle. Love is like a first principle. It gives meaning to knowledge, morals, law and action. Without love, knowledge can remain cold and incomplete۔ کیا مطلب کہ عشق ایک بنیادی اصل کی طرح ہے، یہ علم، اخلاق، قانون اور عمل کو معنی دیتا ہے۔ عشق کے بغیر علم سرد اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو یہ ایک تشبیہ کے طور پر علامہ اقبال نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ علم پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس پوچھتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، مجھے کیا بننا چاہیے۔ تو اقبال کا پیغام یہ ہے کہ علم اور عشق کو ساتھ چلنا چاہیے۔ علم معلومات دیتا ہے اور عشق اس کو مقصد دیتا ہے۔ امید یہ ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا، اور آپ کے اگر کمنٹ اس سلسلے میں آتے رہیں اور کچھ فیڈ بیک ہمیں ملتا رہے تو اور مزید ہمت افزائی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔